اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 90 ہجری سے 100 ہجری کے درمیان احادیث کو لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہی 10 سالوں میں حجاج بن یوسف کے خاندان کے لیے مشکل حالات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ 720 عیسوی 101 ہجری اس دوران عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہوا اور ان کے بعد ان کے چچا زاد یزید دوئم کی حکومت کا آغاز ہو گیا۔ اموی خلیفہ عمر بن عبد العزیز بن عبد الملک 20 رجب 101 ہجری کو حلب شام میں انتقال کر گئے۔ عمر بن عبد العزیز سفر 26 ہجری 63 کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ اس کا والد مصر کا والی بھی رہا اور عمر بن عبد العزیز بھی والد کے ساتھ رہے۔ عبد الملک نے دمشق بلوا کر داماد بنا لیا اور الولید کے دور میں مدینہ کا گورنر مقرر ہوا۔ عمر بن عبد العزیز بنی امیہ کے دوسرے حکمرانوں سے مختلف ثابت ہوئے۔ وہ رات کو گشت کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، سرکاری عہدیداروں کو بھی عوامی مسائل حل کرنے کی سخت تاکید کرتے تھے، بلا معاوضہ مزدوری پر پابندی لگائی تھی، عمرہ کی اضافی زمینیں غریبوں میں تقسیم کروا دی تھی، خیانت کار سرکاری ملازمین کی نشاندہی پر 100 سے 300 درہم کا انعام مقرر کر رکھا تھا۔ عمر بن عبد العزیز نے شراب، جوا، فحاشی اور حتیٰ کہ مرد و خواتین کے مشترکہ بیت الخلاء پر بھی پابندی عائد کروا دی۔ عمر بن عبد العزیز کی حکومت سے پہلے غیر عرب مسلم بھی جزیہ دیا کرتے تھے۔ عمر بن عبد العزیز نے وہ جزیہ ختم کر دیا، سلطنت کی وسعت میں دلچسپی نہیں لی، خارجیوں سے مذاکرات پر زور دیا، دفاعی حالت کو بہتر سمجھا۔ عمر بن عبد العزیز بنی امیہ میں وہ شخص ثابت ہوئے جنہوں نے بنی ہاشم کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ بعض روایت کے مطابق انہوں نے فدق کے معاملے میں فدق کی جائیداد بھی بنی ہاشم کے حوالے کر دی۔ عمر بن عبد العزیز کا یہ رویہ بنی امیہ کے افراد کے لیے بہت خطرناک، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور آخر کار عمر بن عبد العزیز کو زہر دلوا دیا۔ 621 عیسوی 102 ہجری وہ سال ہے جب امام شعبی یا امام شیبی کی وفات ہوئی، جنہوں نے کتاب الابواب میں احادیث کو باب میں تقسیم کیا اور ہر باب کو ایک ہی موضوع دیا اور اس سے مماثل احادیث جمع۔ 721 عیسوی 102 ہجری وہ سال ہے جب ابو العباس عبداللہ ابن محمد الصفا عباسی خلافت کے بانی پیدا ہوئے۔ 722 عیسوی 104 ہجری کو جنگ بحرزان ہوئی۔ اسی سال مشہور کیمیا دان جابر بن حیان پیدا ہوا۔ 723 عیسوی 105 ہجری وہ سال ہے جب غربت کی وجہ سے رابعہ بصری اور اس کی 4 بہنوں نے گھر چھوڑ دیا۔ رابعہ بصری کو کسی نے اغوا کر کے امیر تاجر عتیق کے ہاتھوں بیچ دیا۔ 106 ہجری وہ سال ہے جب یزید دوئم کے انتقال کے بعد حشام کا دور حکومت شروع ہوا۔ اسی سال جنگ آرمینیا ہوئی۔ اموی حاکم یزید دوئم کا جنوری 26 کو انتقال ہو گیا۔ اس نے عمر بن عبد العزیز کے برعکس خارجیوں کے خلاف کارروائیوں کا حکم دیا۔ اس کے دور میں اموی سلطنت کے اندر مختلف بغاوتوں کے آثار نمودار ہونے لگے۔ یزید ابن محلب نے اس کی مخالفت کی اور عراق میں بغاوت پیدا کرنے لگے۔ 107 ہجری وہ سال ہے جب فرانس میں مسلمانوں نے نیمز تک کے علاقے کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ 110 ہجری وہ سال ہے جب حسن بصری کی وفات ہوئی۔ 732 عیسوی 114 ہجری اس سال امام محمد باقر کی شہادت ہوئی۔ محمد باقر کے دور میں بنی امیہ کی حکومت تناؤ کا شکار تھی، جس کے سبب ایک قلعہ رہا جس میں امام محمد باقر نے علمی اور فقہی اقدامات کی بنیاد رکھی، احادیث کو جمع کرنے کی ترغیب دی اور سائنسی علوم کی ترویج کر کے ایسے شاگرد پیدا کیے جنہوں نے سائنس اور فقہ میں اہم کردار ادا کیا۔ شہادت کے منصوبہ ساز مختلف بتائے گئے جن میں زیادہ تر ذکر حشام بن عبد الملک کو تصور کیا گیا۔ 737 عیسوی 119 ہجری کو عراق میں شیعوں نے حضرت امام حسین کے پوتے حضرت یزید کی قیادت میں اموی حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ 739 عیسوی 121 ہجری اس سال زید بن علی کا خروج ہوا۔ 122 ہجری وہ سال ہے جب شیعہ لیڈر زید بن علی کی قیادت میں حکومت کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئیں اور عروج پر پہنچی اور اسی سال حضرت زید کو جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ بعض روایت کے مطابق یہی وہ سال ہے جب خاضر کے جنگجو قبائل نے یہودی مذہب اختیار کر لیا۔ 742 عیسوی 124 ہجری وہ سال ہے جب تدوین احادیث کا تیسرا دور شروع ہوا جس میں احادیث کو فقہی ابواب میں ترتیب دیا گیا۔ 126 ہجری کو حشام کے بعد ولید دوئم کی حکومت کا سلسلہ شروع ہوا۔ خراسان میں شیعہ لیڈر یحییٰ بن زید کی اموی حکومت کے خلاف کارروائی شروع ہوئی۔ حشام کے انتقال کے بعد بنی امیہ کے خلاف تحریکوں نے تیزی اختیاری کر لی۔ الصفا کی قیادت میں شیعہ اور دیگر بنی امیہ کے مخالف جمع ہوئے۔ بعض نے الصفا کو مہدی بھی تصور کیا۔ الصفا نے اپنی کارروائیوں کا آغاز خراسان، ایران، مغربی افغانستان، آذربائیجان اور ترکمانستان وغیرہ سے شروع کیا۔ 127 ہجری وہ سال ہے جب بنی امیہ کے خاندان میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں۔ ولید دوئم کا انتقال ہوا، اس کے بعد یزید دوئم کی حکومت ہوئی اور اسی دوران یزید دوئم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم کی جانشینی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابراہیم جانشینی سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے بعد مروان دوئم نے حکومت سنبھالی اور بنی امیہ کے خاندان کو متحد رہنے کی ہدایت۔ 128 ہجری خارج نے کوفہ اور موصل پر قبضہ کر لیا۔ 129 ہجری مروان دوئم نے خارج سے جنگ کر کے کوفہ اور موصل پر قبضہ کر لیا۔ 130 ہجری میں خراسان میں ابو مسلم خراسانی کی بغاوت شروع ہو گئی۔ 131 ہجری میں ابو مسلم خراسانی نے خراسان پر قبضہ کر لیا۔ 132 ہجری وہ سال ہے جب ابو العباس عبداللہ بن محمد کی بیعت خلافت ہوئی۔ اس بیعت کے
ساتھ ہی عباسی دور حکومت کا آغاز بھی ہو گیا۔ 132 ہجری کے دوران عباسی فوج نے دمشق کا محاصرہ کیا۔ دمشق پر حملے کے دوران عباسیوں کو فتح ہوئی، بنی امیہ کے افراد کو شکست ہوئی، بنی امیہ کا گورنر مارا گیا، بنی امیہ کے افراد کو تلاش کرنے کی مہم شروع ہو گئی اور ان کو شریعام قتل کیا گیا اور ان کی لاشیں چوکوں پر اور چوراہوں پر پھینک دی گئی، اور بعض کے مطابق بنی امیہ کے افراد کی قبریں کھودی گئیں اور ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ مروان ثانی کے قتل کے بعد اس کے بیوی اور بچے حبشہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن ناکام ہوئے اور ان کو راستے میں پکڑ کے مار دیا گیا۔ 134 ہجری کو عباسی خلیفہ نے انبار کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ عباسی حکومت نے بنی امیہ کے لوگوں کو چن چن کر مارا۔ ان میں سے کچھ افراد جو باقی بچ گئے ان میں سے ایک شخص عبد الرحمن تھا، وہ 135 ہجری کو تیونس کی طرف روانہ ہو گیا۔ 135 ہجری وہ سال ہے جب اسحاق اخرس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کاروائیاں شروع کر دی۔ یہ شخص شمالی افریقہ کا رہنے والا تھا، الہامی کتابوں کا حافظ تھا اور عالم دین تھا۔ 10 سال تک گنگا بنا رہا، پھر اصفہان سے اپنی کاروائیوں کا اور معجزوں کا اعلان کر دیا۔ 137 ہجری کو الصفا یا الصفا کی وفات کے بعد عباسی خلیفہ منصور کی حکومت شروع ہو گئی۔ 137 ہجری وہ سال ہے جب بنی عباس نے ابو مسلم خراسانی کو قتل کروا دیا۔ 138 ہجری میں ابو مسلم خراسانی کے قتل کے بعد بنی عباس کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی۔ 138 ہجری کو الاموی عبد الرحمن نے اسپین میں باقاعدہ اپنی حکومت قائم کر لی۔ 140 ہجری کو المنصور نے مکہ کا سفر کیا اور حج مکمل کیا۔ 141 ہجری کو فرقہ راوندیہ کا آغاز ہوا۔ اسی سال شہر بغداد کی بنیاد رکھی گئی۔ راوندیہ کے حامل لوگ خراسان سے تعلق رکھتے تھے، یہ حلول کے قائل تھے۔ ان کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی روح عثمان بن نہیک میں حلول کر چکی ہے اور اللہ کی روح المنصور میں حلول کر چکی ہے۔ 142 ہجری کو تلمسان میں ابو العنان کے انتقال کے بعد اس کے وزیر ابن عمر نے ابن خلدون کو عزت و اکرام کے ساتھ آزاد کر دیا۔ اسی سال سلطان ابو سالم المرینی نے مکہ کے سفر کا ارادہ کیا اور ابن خلدون کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنا مشیر خاص بنا لیا۔ 143 ہجری وہ سال ہے جب مسلمانوں نے ہندی نمبر کے نظام کو بہتر بنایا اور استعمال کیا۔ 144 ہجری کو المنصور نے دوبارہ حج کیا۔ 145 ہجری وہ سال ہے جب بغداد کو بطور دارالحکومت مقرر کر دیا گیا۔ 145 ہجری کو ابراہیم اور نفس زکیہ کی قیادت میں شیعوں کی بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی بغاوت کے دوران محمد مہدی نفس زکیہ کا قتل ہوا۔ 146 ہجری کو ابراہیم الوی کا قتل ہو گیا جنہوں نے عباسی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کی۔ اسی سال عباسی خلیفہ منصور نے بغداد میں اقامت اختیار کر لی اور بغداد مستقل عباسی حکومت کا مرکز بن گیا۔ عباسی حکومت نے بنی امیہ کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے اسپین میں بھی کوشش کی لیکن اسپین میں بنی امیہ کی حکومت مضبوط تھی، انہوں نے عباسیوں کو شکست دے کر باہر کر دیا۔ اسی سال منصور نے امام ابو حنیفہ کو قاضی کا عہدہ عنایت فرمایا جسے امام ابو حنیفہ نے رد کر دیا اور کہا کہ وہ اس عہدے کے لیے مناسب نہیں۔ اس جناب پر منصور غصے ہوا اور ابو حنیفہ کو قید کروا دیا۔ 147 ہجری کے دوران سلطان المرینے کے انتقال کے بعد وزیر ابن عمر کے توسط سے دربار میں دوبارہ ابن خلدون کا مرتبہ بحال ہو گیا۔ اس سے پہلے سازش کی وجہ سے ابن خلدون کے دربار میں حالات اور تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ابن خلدون نے اجازت چاہی اور تقریباً 764 عیسوی کو اندلس روانہ ہو کر غرناطہ پہنچ گیا۔ غرناطہ کے حکمران نے ابن خلدون کو بڑی عزت دی اور محلات میں رہنے کی اجازت دے دی۔ 148 ہجری کے سال امام جعفر صادق کو منصور نے شوال 25 کو زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ امام جعفر صادق 83 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے، 34 سال امام رہے۔ اس دور میں بنی امیہ کی حکومت اپنی بقا کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران بنی عباس بھی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ نتیجے کے طور پہ حضرت جعفر صادق پر دباؤ کم رہا۔ امام جعفر صادق نے اپنے شاگردوں کی بہت ساری تعداد بنائی، فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی، دیگر فقہ کے بانی ان کے شاگرد رہے، احادیث کو جمع کرنے پر زور دیا، سائنسی علوم کو فروغ دیا، سیاست سے کنارہ کش رہے۔ امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد امامت کے تسلسل میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض نے آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کو اور بعض نے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم بن جعفر کو امام قرار دیا اور شیعوں کے درمیان بڑی تقسیم شروع ہو گئی۔ اس سال ابن خلدون غرناطہ سے روانہ ہوئے اور قاسطیل پہنچ گئے۔ وہاں کے حکمران نے بھی عزت کی اور انہیں انعام سے نوازا۔ 766 عیسوی 149 ہجری کو بغداد شہر کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا۔ 150 ہجری کو خارج نے اپنی ایک حکومت بنا لی۔ خراسان میں بہت ساری بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی سال سلیس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر لیا۔ اسی سال امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی اور ان کی کتاب الآثار لکھی گئی۔
گئی۔ اس کتاب میں احادیث کو فقہی ابواب کے ساتھ تقسیم کیا گیا اور اسی کے ساتھ اصحاب کے اقوال بھی احادیث کے مطابق لکھے گئے۔ فقہ حنفی یا فقہ حنفیہ کے بانی امام ابو حنیفہ قید خانے میں انتقال کر گئے، جس کی وجہ معلوم نہ ہوئی۔ بعض کے مطابق منصور کی مخالفت پر انہیں زہر دیا گیا۔ بغداد کے قریب ان کی نماز جنازہ میں کافی لوگوں نے شرکت کی۔ امام ابو حنیفہ 80 ہجری کو کوفہ میں پیدا ہوئے۔ والد ثابت بن زوطا خراسان میں تاجر تھے، فارسی النسل تھے۔ دادا کا تعلق کابل افغانستان سے تھا۔ ابو حنیفہ کا نام پرہیزگار معلم بیٹی حنیفہ کی وجہ سے پڑا۔ ابو حنیفہ نے تعلیم کی غرض سے حجاز، عراق اور دیگر مقامات کا سفر کیا۔ امام جعفر صادق کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی۔ مقبولیت کے سبب منصور نے بغداد شہر کی جگہ مقرر کرنے اور ڈھانچہ بنانے کا کام ابو حنیفہ کو دیا۔ 763 ہجری کے دوران منصور نے قاضی بننے کی پیشکش کی۔ انکار پر منصور نے جیل میں ڈلوا دیا اور اسی جیل میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا۔ روایت کے مطابق اسی سال ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافی المعروف امام شافی اہل سنت کے تیسرے امام قصبہ اسکلان غزہ فلسطین میں پیدا ہوئے اور یہ قریشی النسل تھے۔ 152 ہجری کے دوران شیعوں کے 8ویں امام امام علی رضا کی ولادت ہوئی۔ اسی سال امام شافی کی والدہ نے بچے کی تربیت کے لیے مکہ کا سفر کیا، کیونکہ معاشی حالات اچھے نہیں تھے اور اکثر رشتہ دار بھی مکہ میں مقیم۔ 153 ہجری وہ سال ہے جب خلیفہ منصور نے حکم دیا کہ لمبی ٹوپیاں پہنا کریں جو بانس کی تیلیاں اور پتوں سے تیار کی جاتی ہیں، اور اسے اکثر حبشی لوگ پہنا کرتے تھے۔ 156 ہجری وہ سال ہے جب امام شافی نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ روایت کے مطابق سید عبداللہ شاہ غازی کا کراچی میں انتقال ہو گیا۔ یہ عبداللہ شاہ غازی تقریباً 720 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ شجرہ نسب حضرت امام حسن سے ملتا ہے۔ تجارت کے حوالے سے سندھ گئے اور تبلیغ اسلام کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا۔ بعض کے مطابق وہ محمد بن قاسم کے ہمراہ سندھ آئے تھے اور بعض کے مطابق الگ سے آئے۔ دشمنوں نے انہیں سندھ میں قتل کیا۔ ہدایت کے مطابق انہیں کراچی کلفٹن کے قریب دفنایا گیا، جہاں انہوں نے سندھ میں پہلا قدم رکھا تھا۔ 157 ہجری کو بغداد میں قصر خلد کی تعمیر کی گئی۔ یحییٰ بن عبداللہ بن حسن نے خروج کیا، جس کے دائرے میں لوگ جمع ہونے لگے۔ ہارون رشید نے اس کی جانب فوج بھیجی اور صلح کی پیشکش بھی کی۔ مخصوص شرائط پر صلح ہو گئی، مگر اس کے بعد ہارون رشید نے یحییٰ بن عبداللہ بن حسن کو قید کروا دیا، جہاں وفات تک وہ قید رہے۔ 158 ہجری کے دوران خلیفہ نے سفیان ثوری کو قید کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حج پر روانہ ہوا۔ راستے میں عباسی خلیفہ منصور کا انتقال ہوا، جس کے بعد مہدی کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ اسی سال حکیم مکنہ نے خدائی دعویٰ کر دیا، جس نے جھوٹے معجزے کے طور پہ اپنا ایک چاند بنایا ہوا تھا جو رات کو روشنی دیا کرتا تھا۔ 159 ہجری کو خدائی کا دعویٰ کرنے والے حکیم مکنہ نے طاقت حاصل کر لی۔ المکنہ نے نبوت کے بعد اب خدائی کا دعویٰ بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ حکیم و ہاشمی کے نام سے مشہور ہوا۔ چہرے پر سرخ سنہری نقاب پہنا کرتا تھا۔ تناسخ کا قائل تھا۔ اس کے مطابق اللہ نے آدم کی شکل میں حلول کیا اور ظاہر ہوا، بعد از نو کی شکل میں ظاہر ہوا اور اب اس کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ 160 ہجری میں مہدی نے حج کیا۔ اس دوران کعبے سے پرانے غلاف اتروائے اور نیا غلاف چڑھایا۔ مکہ میں تعمیراتی کام کروائے، سڑکیں بنائیں، گلیاں بنائیں اور بہت سارے حوض بنوائے گئے۔ 161 ہجری میں عباسی خلیفہ نے عباسی حکومت کی پیمائش کا سلسلہ شروع کیا۔ اس مقصد کی خاطر مردم شماری کرائے گی۔ اسی سال سفیان ثوری کا انتقال ہوا۔ 163 ہجری میں حکیم المکنہ کے خلاف کارروائی تیز کر دی گئی۔ اس نے خودکشی کی اور اپنے خاندان کو بھی آگ میں جلا دیا۔ بعض روایت کے مطابق تیزاب میں ڈال دیا۔ 164 ہجری میں الخوارزمی نے الجبرے کا لفظ استعمال کیا۔ اسی سال عبد الرحمن اول نے اسپین میں کرتبہ مسجد کی تعمیر شروع کروائی۔ اسی سال اہل سنت کے چوتھے امام احمد ابن حنبل بغداد میں پیدا ہوئے۔ 165 ہجری میں امام شافی نے 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ 166 ہجری میں خلیفہ مہدی نے مدینہ، مکہ اور یمن تک اونٹوں اور خچروں کی مدد سے نظام ڈاک قائم کیا۔ سب سے پہلے عراق میں نظام ڈاک چلایا گیا۔ اسی دوران مباحثے کیے اور زندیقوں کے خلاف اپنی کاروائیاں شروع کر دی۔ اسی سال خالد برمکی کا انتقال ہوا۔ 168 ہجری کے دوران تیونس میں اختلافات کے بعد ابن خلدون سکندریہ کی طرف روانہ ہوئے اور اسی دوران جامعہ الازہر مالکی فرقہ کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ 169 ہجری کے دوران بعض کے مطابق شکار کے دوران یا زہر کے ذریعے عباسی خلیفہ مہدی کا انتقال ہوا اور ہادی کا دور حکومت شروع ہوا۔ اسی سال عباسیوں کی طرف سے اولاد حسن کا قتل ہوا۔ اپنے دور حکومت نے ہادی نے تمام صوبوں میں یہ پیغام جاری کیا تھا کہ مشکوک علویوں کو گرفتار کیا جائے۔ ان کی اجرت میں کمی کی گئی۔ ہر اہل بیت کے فرد کو دارالامارت میں دن میں 3 مرتبہ حاضری دینے کا حکم دیا گیا۔ نرمی برتنے پر ہادی نے مدینہ کے گورنر کو معزول کر دیا۔ اسی دوران 3 افراد، ایک علوی اور ایک اولاد عمر بن خطاب میں سے شخص کو شراب پینے کے الزام میں پیش کیا گیا۔ الزام ثابت نہ ہوا مگر عمر بن خطاب کی نسل کے فرد کو 7 کوڑے لگائے گئے۔
اور الوی کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ اس کے کپڑے اتروا کر شہر پھرایا گیا۔ یہ عمل الویوں کو ناگوار گزرا۔ حسین بن علی نے اس ظلم کے خلاف خروج کیا۔ خروج کے لیے 80 مسافر حاجی کچھ مقامی حمایتی جمع ہوئے۔ ذیقعت 13 ہجری کو مکہ کی ایک مسجد میں باوقت صبح 26 ہاشمی، 10 حاجی اور متعدد حامیوں نے خروج کا اعلان کر دیا۔ حسین بن علی نے خطبہ دیا، لوگوں کو قرآن اور اہل بیت کا ساتھ دینے کا کہا۔ اذان میں حی علی خیر العمل بھی کہا گیا۔ اسی دوران والی مدینہ بھاگ گیا۔ عسکری کمانڈر خالد بن بری نے مسجد پر چند گھنٹوں میں حملہ کیا، مگر حکومتی فوجیوں سمیت مارا گیا۔ حسین ابن علی کا مدینہ پر قبضہ ہو گیا۔ تقریباً ذیقعت کی 24 تاریخ کو حسین ابن علی والی مدینہ دینار الخزئی کو مقرر کیا اور 300 افراد لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ خبر سن کر الہادی نے فوراً عباسیوں کو لڑائی کرنے کا حکم دیا۔ تقریباً ذوالحج کی 8 تاریخ کو 4000 عباسی فوجیوں کی حسین ابن علی کے ساتھیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ حسین ابن علی کو امان نامہ دیا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حسین ابن علی کی شکست کے بعد ان کے ساتھیوں کو مار دیا گیا اور کچھ لوگ فرار ہو گئے۔ حسین ابن علی کی فوج میں شامل فوجیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے سر الگ کر کے سب سے پہلے مدینہ روانہ کیے گئے اور اس کے بعد بغداد میں۔ اس کے بعد حسین ابن علی اور اس کے خاندان والوں اور ساتھیوں کے گھر جلا دیے گئے اور پابندیاں مزید سخت کر دی۔ 170 ہجری میں عباسی خلیفہ ہادی کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ہارون الرشید حاکم بنا اور اس کے دور کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی سال امام شافعی مدینہ گئے اور امام مالک کے شاگرد ہوئے۔ بعض کے مطابق 13 سال کی عمر میں مدینہ میں گئے اور امام مالک کے شاگرد ہوئے۔ ابن خلدون نے اس سال جامع الازہر میں مالکی فرقے کی تعلیم دینا شروع کر دی تھی۔ 174 ہجری کے دوران ادریس الاکبر نے تبلیغ علوم اہل بیت کا سلسلہ شروع کیا اور اسی سال شیعوں کی پہلی حکومت بھی قائم ہوئی۔ اسی سال ابن خلدون نے حج کیا۔ حج کے بعد واپس مصر آ گئے اور اپنی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ 175 ہجری کے دوران ہارون الرشید نے حج کا سفر کیا۔ اسی سال ہارون نے اپنے بیٹے محمد کو، جو 5 سال کا تھا، ولی عہد مقرر کیا اور اس کو امین کا لقب دیا۔ 176 ہجری میں جنوبی فرانس نے اسپین پر حملہ کیا۔ حشام کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد الحکم نے حکومت سنبھالی۔ 178 ہجری میں عباسی خلیفہ نے چینی ماہروں کا سامان لا کر بغداد میں جمع کیا۔ پیپر کی تیاری میں تیزی کی اور جدت پیدا کی گئی۔ اسی سال عباسی خلیفہ کی طرف سے امام شافعی کو یمن کا گورنر بنایا گیا۔ 179 ہجری کے دوران امام مالک کی وفات ہوئی۔ امام مالک تقریباً 93 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مدینہ سے حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق سے بھی درس لیے۔ شہرت کے سبب ہارون الرشید نے امام مالک سے کہا کہ وہ امین اور مامون کو پڑھائیں، مگر انکار کے سبب امین اور مامون کو امام مالک کے پاس جانا پڑا۔ امام شافعی 7 سال امام مالک کے شاگرد رہے۔ بقول امام شافعی علم کے معاملے میں اس پر امام مالک سے زیادہ کسی کا احسان نہیں۔ وہ قرآن کے بعد موطا سے زیادہ معتبر کتاب کوئی نہیں۔ خلق قرآن کی مخالفت پر عباسی حکام نے تکالیف سے دوچار کیا۔ امام مالک نے حدیث کا مجموعہ موطا امام مالک کے نام سے ترتیب دیا۔ اسی سال موطا کو امام مالک نے یحییٰ بن یحییٰ کے حوالے کیا۔ موطا جس میں تقریباً 600 احادیث مسند، 222 احادیث مرسل، 613 احادیث موقوف اور 285 تابعین کے اقوال شامل تھے۔ 181 ہجری وہ سال ہے جب ابن خلدون نے مصر میں قیام کیا ہوا تھا۔ اسی دوران تاریخ پر اپنا کام مکمل کر لیا۔ اس دوران تقریباً ان کی عمر 65 سال ہو چکی تھی۔ 182 ہجری وہ سال ہے جب قاضی ابو یوسف کا انتقال ہوا۔ ہارون نے اپنے بیٹے عبداللہ کو امین کا ولی عہد بنایا اور لقب مامون دیا اور خراسان کی حکومت دے دی۔ 183 ہجری وہ سال ہے جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی، جو شیعوں کے تقریباً 7ویں امام ہیں۔ تقریباً 14 سال ہارون الرشید کے دور میں قید رہے اور قید میں ہی شہادت پائی۔ 184 ہجری میں چینی کاغذ مصر میں بہت مقبول ہونے لگا۔ اس کے استعمال میں اضافہ ہوا اور اس کی تیاری بھی تیز ہو گئی۔ اسی سال سائنسی طریقہ کار متعارف کرایا گیا اور اسی سال الخوارزمی نے الجبرا متعارف کروایا۔ 185 ہجری میں جعفر برمکی کا قتل ہوا۔ روایت کے مطابق 185 ہجری وہ سال ہے جس سال رابعہ بصری کا انتقال ہوا۔ بعض کے مطابق ان کا مدفن بصرہ اور بعض کے مطابق بیت المقدس اور بعض کے مطابق دمشق کے قریب ہے۔ 186 ہجری میں ہارون الرشید کا سفر حج ہوا۔ ہارون نے تیسرے بیٹے قاسم کو مومن کا لقب دیا اور امین اور مامون کے بعد ولی عہد مقرر کیا۔ 187 ہجری امام شافعی نجران یمن کے گورنر مقرر تھے، مگر اس دوران ان پر الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے عباسی حکومت کے خلاف علویوں کی مدد کی۔ اس معاملے میں انہوں نے اپنا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ امام شعبانی نے بھی اس معاملے میں اپنا دفاع کیا۔ اس کے بعد امام شافعی گورنری کے عہدے سے الگ ہو گئے اور قانون کی تعلیم پر زور دیا اور بغداد روانہ ہو
ہو گئے۔ اسی سال ہارون الرشید نے حج کیا اور اسی سال امام شافعی بغداد سے مکہ روانہ ہوئے اور وہیں پر تعلیم دینے لگے۔ 191 ہجری وہ سال ہے جب آذربائیجان میں ایک نیا فرقہ خرمیہ کا ظہور ہوا جس کے بانی تقریباً بابک خرمی تھے۔ اسی سال ہارون الرشید نے یہودیوں کو پیلا بیلٹ اور عیسائیوں کو نیلا بیلٹ پہننے کا حکم دیا تھا۔ 192 ہجری میں ابن خلدون نے مصر میں انتقال کیا۔ 193 سے 94 ہجری کے دوران عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد اس کے بیٹے مامون الرشید نے حکومت سنبھالی، جس کے ساتھ ہی اس کے دوسرے بھائی امین الرشید کے ساتھ اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے چوتھے بیٹے کو ان پڑھ ہونے کی وجہ سے حکومت نہ دی، مگر بعد میں وہ حکمران ہوا اور تمام حکمرانی اسی کے نسل سے چلی۔ 195 ہجری میں امین اور مامون کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ امین نے اپنے والد کا عہد نامہ مکہ سے منگوا کر تلف کر دیا۔ 195 ہجری میں شیعوں کے نویں امام محمد تقی کی پیدائش ہوئی۔ اسی سال امام مسلم پیدا ہوئے اور اسی سال روایت کے مطابق ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری المعروف امام بخاری کی پیدائش بھی ہوئی۔ 196 ہجری میں امام شافعی مکہ سے دوبارہ بغداد آئے۔ اس دوران المامون الرشید نے امام شافعی کو منصب قضاوت قبول کرنے کا کہا، جسے امام شافعی نے رد کر دیا۔ 198 ہجری کے دوران مامون الرشید نے اپنے بھائی امین الرشید کو قتل کر دیا۔ 199 ہجری کے دوران امام شافعی بغداد سے مصر چلے گئے اور وہاں تعلیم دینا شروع کر دی۔ سن 200 ہجری میں مامون الرشید نے عباسیوں کی دولت کا اندازہ لگانے کے لیے اور حکومت کا اندازہ لگانے کے لیے مردم شماری کروائی۔